رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ دوستان من، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اب یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل والوں کی جن کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ وہ قبیلہ، دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ حسینہ یا حسینہ سواد کے ساتھ، ایک حربہ۔ حسینہ قبیلے والے جو تھے ان کا ایک شہر تھا، ارد گرد اس کے دیوار تھی۔ جیسا کہ پہلے بادشاہوں کا ہم تذکرہ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ ان کے شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کے دروازے ہوتے تھے، اس کے جب شام ہوتی تو دروازے بند ہو جاتے، صبح کے دروازے کھلتے تھے۔ تو حسینہ شہر والوں نے ان کے ارد گرد دیوار تھی، دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اس شہر میں 12 قبیلے بستے تھے، 12 دروازے تھے۔ حربہ قبیلہ جو تھا وہ ذرا دور تھا۔ تو حربہ قبیلے والوں کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ انہوں نے جب قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس بندے کو، مقتول کو، ان کے دروازے، حسینہ قبیلے والوں کے دروازے کے آگے یہ حربہ والے پھینک کر واپس آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب انہوں نے ان کے دروازے پر پھینک دیا، واپس آ گئے۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے جب دروازے کھولے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے دروازے کے آگے ایک لاش پڑی ہے۔ دوسرے قبیلے والے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان لڑکا جو تھا وہ اس کے اوپر رو رہا تھا، کہتا ہے میرے چچا کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، آہو زاری کر رہا تھا۔ تو دوسرے قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے دیت لیں گے، لہذا بتاؤ کس نے قتل کیا اس کو؟ وہ کہنے لگے بھئی شام ہوئی تھی، ہم نے دروازے بند کر دیے تھے، سانو کی پتہ کن نے قتل کیتا ہے؟ ہم تو صبح اٹھے ہیں تو دیکھا ہے آگے میت پڑی تھی، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو قتل کیا، خدا جانے کس نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، تم نے قتل کیا، لہذا تمہارے دروازے کے آگے لاش پڑی ہے، تم نے قتل کیا ہے، تم ہی مجرم ہو، تم ہی قاتل ہو۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو ایسا کیا نہیں ہے، تو یہ بلا وجہ ہمارے اوپر تھونپ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ سارے کے سارے اس قبیلے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے، کہنے لگے کہ ہم نے اس بندے کو قتل ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہماری پریشانی حل کریں کسی نہ کسی طریقے سے، یہ ہماری پریشانی حل کریں کہ کس نے قتل کیا ہے، پتہ چلے بندہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس قاتل کا پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی اپنی قوم سے فرمائیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ گائے جو ہے جب تم ذبح کرو گے تو اس کی ران کا گوشت مقتول کو مارنا، جو قتل ہو چکا ہے بندہ اس کو تم نے مارنا ہے۔ بندہ خود بخود زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا، مجھے قتل کس نے کیا۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ لو جی بندہ بھی ساڈا قتل ہو گیا تے گائے بھی اسا ذبح کریے، بندہ بھی ساڈا گیا تے گائے بھی اسی ذبح کریے، یہ کیسا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے مذاق نہیں کرتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نبی ہو کر تم سے مذاق کرتا ہوں؟ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے اب دعا کیجئے کہ ہمیں وہ گائے مل جائے۔ تو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ بوڑھی ہو یا جوان ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ ہو۔ تم وہ کرو جو میرا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے پھر سوال کر دیا، کہتے ہیں جی ہمیں پھر بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، اب دوسرا سوال کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے اگر سوالات نہ کرتے تو جیسی بھی گائے ذبح کر دیتے تو قاتل پھر بھی زندہ ہو جانا تھا۔ انہوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال شدت اختیار کی، تو پھر وہ قید میں آتے گئے، جتنے سوال کرتے گئے اتنی قید میں آتے گئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہیں کہ وہ ایسی ہو، اس کا رنگ پیلا ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، جو بھی بندہ دیکھے دیکھ کر خوش ہو جائے، دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ کہنے لگے اچھا اب دعا کریں کہ اللہ اس بات کو اور کھولے، وہ کیسی ہو؟ ہم تو مشتبہ ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا کچھ بتایا تو پھر وہ کہنے لگے انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو گائے نہ ملتی، یعنی کہ انشاءاللہ اس کے اندر اتنی برکت ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہیں دینی کام تو کیا کہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب وہ نکلے، اب سنیے مزے کی بات، اب وہ چلے، بندے اکٹھے ہو کر بھئی یہ گائے اب ڈھونڈ کر لانی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو ان کو پتا چلا کہ جو جو نشانیاں آپ کہتے ہیں ان نشانیوں والی گائے ایک نوجوان کے پاس ہے۔ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان جو ہے اس کا باپ ضعیف العمر تھا، یہ نوجوان دکان چلاتا تھا، اس کے باپ کی دکان تھی۔ اب سنیے، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی شان، جو والدین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، ان کی گاؤں کے اندر اللہ نے ایسا اثر رکھ دیا ہے کہ ان کی گائیں بھی مردے زندہ کر دیا کرتے ہیں، جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جو ہے وہ دکان چلاتا تھا باپ کی، ایک بندہ آیا دوسرے طرف سے، وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے سامان لینا ہے، لہٰذا آپ دکان کھولیں، مجھے کچھ سامان دیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ سامان تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن چابی جو ہے دکان کی وہ میرے باپ کے سرانے کے نیچے پڑی ہے، تو میرے باپ سوئے ہوئے ہیں، میں اپنے باپ کو جگانا گوارا نہیں کروں۔ اس نے کہا میں دگنی قیمت دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے باپ کو جگائیں۔ لڑکا کہنے لگا نہیں،
میرا سامان فروخت ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنے باپ کو جگانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آدمی چلا گیا، اس کا باپ جب بیدار ہوا تو لڑکے نے ساری بات باپ کو سنائی، کہنے لگا کہ فلاں فلاں ایسے ایسے آدمی آیا تھا، سامان لینا چاہتا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، چابی آپ کے سرانے کے نیچے پڑی تھی، تو میں نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ باپ جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے کہ مجھے جگا دیتا، کہتا ہے نہیں، آپ سوئے ہوئے تھے تو میں آپ کو کیسے بیدار کرتا، آپ کو آپ کی نیند میں خلل آتا تو میں جو ہے نافرمانوں میں لکھا جاتا، اسی لیے میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ اب سنیے، باپ فوت ہو گیا تو باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک بچڑی عطا فرمائی، ایک گائے عطا فرمائی، باپ کی فرما برداری کی وجہ سے۔ آج کل جو بندے کہتے ہیں نا کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، ان کے لیے میں ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی آپ فرما برداری کریں، قسم بخدا میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، نام فرمانی نہیں کرتا، اس بندے کے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگی بندے بھی بیٹھے۔ اب اس نوجوان کو وہ ایک بچڑی ملی، اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ تو فوت ہو چکا ہے، یہ بچڑی جو ہے، یہ گائے جو ہے، تو ایک جنگل میں چھوڑ کر آ، اس کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابھی چھوٹا تھا تو گائے جو ہے وہ ادھر جنگل میں چھوڑ دی۔ اب یہ آئے بنی اسرائیل والے، ڈھونڈتے 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 وہ پتہ چلا کہ یہ گائے یہاں سے ملے گی۔ اب وہ نوجوان جو ہے، اس کی والدہ محترمہ نے کہا کہ وہ گائے لے کر آؤ جنگل سے، جو میں نے آپ کو اس نے نشانیاں ماں نے بتا دی۔ لڑکا گیا جنگل میں، اس نے آواز دی، اس گائے کو خدا کی قسم دی تو گائے بھاگتی ہوئی اس بچے کے پاس آ گئی، اس لڑکے کے پاس آ گئی، نوجوان لے کر آ گیا۔ ماں نے کہا اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، لیکن یہ آج میں پورا کروں گا تاکہ اگلی بات پھر آگے چل سکے۔ وہ لڑکا جو ہے، اس کی والدہ نے کہا کہ اس کو فروخت کر کے آؤ منڈی میں۔ قیمت کتنی لینی ہے؟ 3 دینار۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی بیچنی ہے۔ ہاں بیچ دینا، جب بھی کوئی وپاری آئے نا تو میرے ساتھ پہلے مشورہ ضرور کر لے، بیچنی ہے لیکن مشورہ ضرور کرنا ہے۔ لڑکا لے گیا گائے، تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا گائے بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنی قیمت لے گو؟ 3 دینار۔ کہتا ہے لے لو پیسے۔ لڑکا کہتا ہے گائے تو میں بیچنی ہے لیکن میں اپنی ماں سے پہلے مشورہ کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ مشورہ نہ کر، قیمت اس کی دگنی لے لے، میں آپ کو 6 دینار دیتا ہوں لیکن اپنی ماں سے مشورہ نہ کر۔ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ماں سے مشورہ میں ضرور کروں گا۔ لڑکا گیا، ماں سے کہنے لگا اماں گاہک تو لگ گیا تھا لیکن وہ کہتا تھا کہ ماں سے مشورہ نہ کر، لیکن قیمت بھی دگنی دیتا تھا۔ ماں نے کہا چلو 6 دینار کی دے دینا لیکن مشورہ میرے ساتھ ضرور کرنا، میرے ساتھ مشورہ ضرور کرنا۔ لڑکا پھر گیا، وہ آدمی پھر آ گیا، وہی آدمی آیا، اس نے کہا ہاں جی گائے بیچنی ہے؟ کہتا ہے بیچنی تو ہے، تو 6 دینار لوں گا لیکن ماں سے مشورہ کرنا ہے میں نے بیچتے وقت۔ وہ کہنے لگا دگنی قیمت لے لے لیکن مشورہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں مشورہ میں ضرور کروں گا۔ وہ پھر چلا گیا، لڑکا پھر آیا، اماں سے کہنے لگا، وہ دگنی قیمت دیتا تھا لیکن وہ کہتا تھا اماں سے مشورہ نہ کر۔ تو ماں کہنے لگی کہ لگتا ہے وہ کوئی جو آدمی آپ کے پاس آیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا، آیا بھی فرشتہ تھا،
تو ماں کہنے لگی کہ اسے کہنا کہ کیا تم مجھے بیچنے دیتا ہے کہ نہیں بیچنے دیتا، جاؤ لے جاؤ۔ جب پھر وہ لے گیا، وہی آدمی پھر آ گیا۔ وہ آیا کون تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے بندے کی شکل کے اندر فرشتہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا ہاں جی، وہ کہتا بیچنی ہے میں نے۔ کہتا ہے کہ اب ایسا کر، میں یہ آپ سے نہیں لیتا، آپ سے یہ گائے خریدنے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، لہٰذا کیا کرنا، یہ 3 کی 6 کی 9 کی نہ دینا، ان سے کہنا اس گائے کی کھال کے اندر جتنا سونا آتا ہے وہ تم دے دو، گائے مجھ سے لے لو۔ سونے کے برابر دینی ہے، ایسے نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ القصہ مختصر، وہ آئے تو لڑکے کو کہنے لگے ہاں جی۔ لڑکا کہنے لگا کہ گائے تو بیچنی ہے لیکن میں اس کے برابر سونا لوں گا۔ ان کو بھی ضرورت تھی، تو گائے بھی یہی تھی جس کے اندر نشانیاں پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے لڑکا تو بات تو بہت طویل ہے، اس نے کہا کہ میں 6 کی دوں گا، یہ کہنے لگے ہم 6 کی نہیں لیں گے، قیمت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس گئے کہ وہ لڑکا 6 کی کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مال ہے جتنے کی دے مجھے نہیں پتا، 6 کی ہی لے آؤ۔ وہ پھر واپس آئے، لڑکے کو کہتے ہیں چلو 6 کی دے دے۔ لڑکا کہتا نہیں اب میں 12 کی دوں گا، اب میں 12 کی دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ وہ تو اب 12 کی کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال ہے، اسے پتا، مجھے نہیں علم، جتنے کی ملتی ہے لے آؤ۔ پھر وہ واپس گئے، لڑکے نے اور قیمت بڑھا دی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ بھائی اگر لینی ہے تو اس ایک پلڑے میں میری گائے رکھ دو، ایک پلڑے میں سونا رکھ دو اور لے جاؤ۔ انہوں نے سونے کے بھاؤ میں وہ گائے خریدی، لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہاں جی۔ آپ نے فرمایا اس کو ذبح کرو۔ ذبح کیا گیا۔ جب ذبح کیا گیا، اس کی ران کا گوشت اس مقتول کو جو قتل ہو چکا تھا، بعض تو کہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دیا گیا تھا، یہ بھی روایت ملتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کی ران کا گوشت اس مقتول کو مارا جو بندہ قتل ہو چکا تھا۔ جب اس کو ران کا گوشت ایسے مارا، بندہ فوری زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ جو میرے اوپر زیادہ رو رہا ہے نا، میرا بھتیجا، اس نے مجھے قتل کیا۔ میرا بھتیجا جڑا زیادہ رو رہا ہے نا، جڑا ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ہاں جی، جو زیادہ ہم درد بنتے ہیں یہی قاتل ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے کیا شعر ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جو خنجر گھونپنے والے تھے وہی زیادہ آہ و بکا کر رہا تھا کہ میرے چاچے کو انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا، لہٰذا وہ زندہ ہوا۔ جو قبر والی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دفن ہو چکا تھا، اس کی قبر کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا مارا، وہ قبر سے ایسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مٹی جھاڑتا ہوا سر سے وہ کہنے لگا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ لہٰذا اب کل انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ اس نے کیوں قتل کیا۔ اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔